अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1 मई 1886 के शिकागो के मज़दूरों की याद में यह दिन मनाया जाता है। अगर पाकिस्तान के मज़दूरों की हालत ज़ार पर गौर किया जाए तो आप जो है वो शिकागो को भी भूल जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम तरीन बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 1 मई यानी कि मज़दूरों के आलमी दिन पर छुट्टी क्यों होती है। इसमें आपने गौर किया होगा कि तमाम तालीमी और जो सरकारी इदारे हैं उनमें छुट्टी होती है, बंद होते हैं, जबकि चंद एक तकरीबात होती हैं मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस की जानिब से और जो सिविल सोसाइटी की जानिब से, जबकि कुछ इक्का दुक्का जो तकरीबात हैं वो देखने को मिलती हैं कुछ सरकारी इदारों की जानिब से भी। तो पाकिस्तान में जो है वो ILO और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 8 करोड़ के लगभग जो हैं वो मज़दूर हैं। 8 करोड़ के लगभग लोग मज़दूरी के पेशे से वाबस्ता हैं। ये यकीनी तौर पर जो है वो सोचने की बात है तमाम सियासी जमातों के लिए, सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सरकारी अफसरान के लिए, और इसी तरह जो है वो हुक्मरानी जहनीत रखने वाले लोग और दानश्वर तबके के लिए भी जो है वो इस पर सोचने की बात है, क्योंकि ये वो एक तबका है जिस पर जो है या जिसके हकूक़ के हवाले से बहुत कम बात की जाती है। इस हवाले से जो है वो चंद एक तकरीबात तो होती हैं, लेकिन अमली तौर पर इसी तरह हम देखते हैं कि ILO समेत जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो है वो मीटिंग्स करते हैं, ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो मीटिंग्स की जाती हैं। उन मज़दूरों के हवाले से जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो तपती धूप में और इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में, इंतहाई मुश्किल तरीन मुआशी हालात में जो है वो इस आपके लिए घर बनाते हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलप हो रहा है और इसी तरह जितनी प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें जो है वो इन मज़दूरों की वजह से ही वो मुमकिन हो पा रहा है। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली हम आते हैं कि जो इस हवाले से जो लेजिस्लेशन क्या है, मिनिमम वेज जो है या कम अज़ कम जो उजरत है वो 25,000 मुकर्रर की गई थी साल डेढ़ साल पहले सरकार की जानिब से। जबकि जो है अगर आप 25,000 रुपये को अगर आप देखें मौजूदा दौर में, जब जो है वो इस साल के अंदर अंदर जो है वो महंगाई जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो 25,000 रुपये में आप कैसे जो है वो, अगर आपके एक या दो डिपेंडेंट्स भी हैं तो कैसे बजट बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मेडिकल की सहूलियात जो है वो कैसे अवेल करेंगे, और इसी तरह मेल न्यूट्रिशन होगी, रिहायशी सहूलियात कैसे होंगी, और दीगर जो आपकी ज़िंदगी के जो लवाजमात हैं उनका क्या हाल होगा, ये आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पे जो है, इस पे भी यकीनी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे जो बड़ा इसको दंड पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में पड़ता है। जब भी आपने मुल्क में जो है वो माशी सूरत हाल ख़राब होती है तो बजाय इसके कि आप सरमाएदारों या जागीरदारों इंडस्ट्रीज से जो है वो टैक्सेस इकट्ठे करें, आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं और उसमें सब लोग जो है वो रगड़े जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर होता है वो ये वाला ही है। अच्छा, दूसरा जो है वर्किंग आवर्स के हवाले से बात की जाती है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 से 9 घंटे होते हैं, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% ये जो है ILO की रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 50% जो है वो इजाफी काम लिया जाता है, जबकि बाज़ जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इससे भी ज़्यादा, और भट्टों में इससे भी ज़्यादा जो है वो काम लिया जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं ख़ास तौर पर जो है वो इस्लामाबाद की। तो यहाँ पर जो बैंक्स, इस तरह पूरे मुल्क में जो बैंक्स हैं उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी यही हैं, 8 घंटे का काम होता है, लेकिन बैंक के मुलाजमीन भी ज़्यादा काम करते हैं। इसी तरह जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वाले जो टीचर्स हैं उनके हवाले से क्या कानून साजी है, और उनको आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लाई की कैटेगरी में रखा हुआ है या वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, इस हवाले से जो है वो जो आदाद शुमार हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। सबसे जो बड़ा फैक्टर है मज़दूरों के हवाले से वो है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी।
جی ہاں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ میڈیا میں بھی ہے اور دیگر شعبوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ سیکیورٹی جو ہے وہ یا جاب گارنٹی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ قوانین تو موجود ہیں، کئی طرح کے قوانین موجود ہیں، جیسے کہ فیکٹریز ایکٹ ہے 1934 کا، پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے 1936، ویسٹ پاکستان شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1969، ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس 1968، منیمم ویجز آرڈیننس 1961، انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 اور ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 بھی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم ترین فیکٹر آتا ہے آکوپیشنل اینڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشکل صورتحال میں جو کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیفٹی بیلٹس اور سیفٹی گیئرز، خاص طور پر کنسٹرکشن کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ پیش آیا، پاک PWD میں جو ہے وہ ایک مزدور کی ہلاکت ہوئی، 6 منزلوں سے وہ گر پڑا، اور جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی جو ہم نے جب اس پہ ایک سٹوری بھی کی اور اس میں دیکھا تو قوانین کے مطابق جو ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اچھا، ایک سب سے اور اہم ترین فیکٹر ہے کہ سوشل سیکیورٹی۔ جی ہاں، سوشل سیکیورٹی میں جو ہے وہ مزدوروں کی جو رجسٹریشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ وفاق میں اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ سر پیر نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی ایک ریکارڈ مرتب کر رکھا ہے، اس کی نہ کوئی ویب سائٹ ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی سالانہ رپورٹ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ کہہ لیں کہ جو امپلائر ہے اور اس کے علاوہ جو سوشل سیکیورٹی میں جو بیٹھے افسران ہیں، چند ایک افسران ہیں، وہ اس سارے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرتے ہیں اور جو مزدور ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ EOBI میں جو ہے وہ رجسٹریشن کم ہے، اسی طرح ورکرز ویلفیئر فنڈ میں بھی جو رجسٹریشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جو مزدور ہیں وہ یہ تمام جو سہولیات ہیں، جو میڈیکل کی سہولیات ہو گئیں اور اسی طرح جو پینشن سمیت جو دیگر سہولیات ہیں ان سے محروم ہے۔ سوشل پالیسی اس حوالے سے جو ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ میٹنگز تو بہت ساری ہوئیں اور اجلاس بھی بہت سارے ہوئے، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ عملی اقدامات کوئی نہیں کیے گئے۔ میٹرنٹی پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری وائلیشنز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح جو سب سے اہم ترین فیکٹر ہے وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جی ہاں، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ نیوٹیک اور اسی طرح جو ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وفاق میں اور جو صوبوں میں جو اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو کام کرتی ہے، لیکن جو لوگ آلریڈی جو ہے وہ مختلف شعبوں میں مزدوریاں کر رہے ہیں تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ٹریڈ یونینز کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ٹریڈ یونینز پر بھی جو ہے کئی اداروں میں پابندیاں ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ یقینی طور پر چونکہ جمہوری سسٹم رائج ہے تو اس میں جو ہے وہ اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اور سب سے یہ جو ساری کی ساری جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ ساری ٹھیکیداری سسٹم کی وجہ سے، ایک بندہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ 60-70 بندے لے آؤں گا اور یہ میں سارا کام کر دوں گا، تو اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو انڈیویجول بیسس پہ معاوضہ ادا کریں، آپ کسی ایک کے ساتھ ہی موک لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا کام آسان ہو جائے۔ تو اس میں یہ بڑی جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ 8 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے آبادی جو آپ کی بالکل بھی جو ہے وہ ترجیح نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی مینیفیسٹو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور PTI کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، موجودہ نون لیگ کا دور چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ 8 کروڑ لوگ جو مزدوری کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سیاسی دھارے میں بھی شامل نہیں، ان کا جو ہے وہ اس موجودہ جو سیاسی نظام ہے یہ جمہوریت اس سے بھی تقریباً یقین اٹھ چکا ہے باقی پاکستانیوں کی طرح۔ تو قابل غور بات تو ہے کیونکہ 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا پا رہے ہیں موجودہ دور میں، جب مہنگائی عروج پر ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا پا رہے،
جبکہ 1.5 کروڑ بچے پاکستان میں ایسے بھی ہیں کہ جو پرائمری سے آگے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور انہیں بوجہ مجبوری جو ہے وہ کسی نہ کسی کام پر جانا پڑتا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور جو آپ کے جو ٹیکسز ہیں، خاص طور پر جو اینڈ یوزر کے لیے لگائے جاتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز، آپ جب اشرافیہ سے، انڈسٹریلسٹ سے اور جو سرمایہ دار ہے اگر اس سے ٹیکسز نہیں لے سکتے تو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مدد میں جو ہے وہ اپنے ملک کے جو معاملات ہیں ان کو چلاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ یقینی طور پر ذمہ داری ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی، سیاستدانوں کی، کہ جو قانون سازی موجود ہے اور اس حوالے سے جو قوانین بن چکے ہیں، خدارہ ان پر عمل درآمد کیجیے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور 8 کروڑ ایک بڑا طبقہ ہے، اگر اس کو آپ اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹو میں ہی کہیں ایڈجسٹ کر لیں تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو ہے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آتی رہیں۔ بہت شکریہ۔